پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ازل سے ابد تک قائم رہنے والے خدائے محمود کے نام میں آج شب پھر آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم سلام عرض کرتا ہے۔ ممنون ہوں اس خداوند کریم کا جس نے میرے سانسوں کو دوام رکھا اور دل کی دھڑکنوں کو قائم، کہ آج پھر اس خوبصورت سما سے میں خود مستفیض ہو سکوں، برکت پا سکوں، اور آپ جو ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں آپ کے لیے برکت کا سبب ہو سکوں۔ اور ایمان اور یقین ہے کہ ماضی رفتہ کی طرح خداوند آج پھر اپنے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے دن ہم بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ سے سیکھتے ہیں۔ آج 21 باب کو میں مکمل کروں گا کیونکہ آخری 2 آیات رہ گئی ہیں اس باب کی، لیکن یاد رکھیے کہ میں پھر سے اس بات کا اقرار کروں گا کہ اگرچہ شاید 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے، میں نے ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں ہے، پہلے باب کی پہلی آیت سے آیت با آیت ہم کرائسٹ ویژن یورپ کی اسکائپ آئی ڈی پر اس کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے شیئر کیا تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، یعنی میں نے ایسے ہی کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے خدا کے خادم علماء موجود ہیں جو ان آیات سے متعلق اور بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ سیکھتا رہا اور سیکھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ دیانتدار خادم ہونے کے اعتبار سے شیئر کرتا ہوں، اور میں ایمان بھی رکھتا ہوں کیونکہ آپ میں سے کئیوں کی شخصی گواہیاں اور کمنٹس ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، اور جب تک میرے پاؤں اس دھرتی پر ہیں میں انتھک کوشش ہوگی کہ اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے سامعین کے لیے جو میرے لیے رخنہ میں کھڑا ہو کر دعا کرتے ہیں میں ان کے لیے برکت کا سبب بنا رہوں۔ لہذا مکاشفہ کی کتاب جو خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اینڈ ٹائم یعنی علم الآخرت سے متعلق ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اب 21 باب اور اس کی 26 اور 27 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، اور میری عرض ہوگی کہ خدا را ہم اپنے کانوں کو صحیح طور پر کھول لیں کہ ہم ان باتوں کو آج سن پائیں اور اپنے اذہان کو یعنی ذہنوں کو تاکہ اس کلام کو سمجھ پائیں، اور اپنے دلوں کو کہ اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں
قبول کر سکیں اور اس کو اپنے جیون میں ہم عملی جامہ پہنانے والے ہو سکیں۔ ان آیات میں یوں رقم ہے، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان دو آیات میں سے جو پہلی آیت ہے، آیت 26، اس کا ہم نے اس سے پہلے والی جو آیات ہیں یعنی 24 اور 25، خاص کر 24 آیت میں آلریڈی اس کو کسی حد تک سیکھ لیا ہے، اور پھر مختصر سی تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنا چاہوں گا، یک بار پھر گویا نظر ثانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کی اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے۔ یاد رہے کہ بات ہو رہی ہے نئے شہر یروشلیم کی، جس کو مقدس یوحنا آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس نے گویا دلہن کی طرح اپنے دلہا کے لیے سنگھار کیا ہوا ہو۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ قومیں اور قوموں کے بادشاہ اس نئے شہر یروشلیم میں اپنے قیمتی ترین سامان اور شان و شوکت کو لے کر آئیں گے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر یروشلیم کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر خدا نے کچھ نہیں رکھا ہوگا، اور وہ نیا شہر یروشلم خالی ہوگا، اور دنیا کی قومیں اور دنیا کے بادشاہ اپنا سامان، فرنیچر اور بیڈز لا کر وہاں پر رکھیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اس بات کو خدا کے لوگوں اور آپ جو خدا کے نہیں بھی، اس بات کو اس طور پر مت سمجھیے گا۔ خدا عالم کل ہے، اور وہ کامل ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے جو مقام تیار کیا ہے وہ پرفیکٹ ہے، ان کی ضرورت کے عین مطابق۔ وہاں پر کسی صوفے یا کسی بیڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر لک سیدھا کرنے کی لوڑ ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، نہ بیماری، نہ آنسو، نہ موت، نہ ظلم، نہ ٹینشن، نہ تھکاوٹ، نہ پریشانی، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، نتھنگ۔ ہم خداوند کی حضوری میں اس نئے بدن میں جو ہمیں جلالی بدن ملے گا، جو خداوند یسوع مسیح کا جلالی بدن تھا اور ہے، ویسے ہی ہم جلالی بدن میں اس جلال کے بادشاہ کی حضوری میں جلال میں ہوں گے، اور وہاں پر دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہمارا خدا جو بائبل کا خدا ہے وہ دنیا کے راجاؤں کا یعنی بادشاہوں کا
اور دنیا کی شان و شوکت کا محتاج نہیں ہے. یہ ہماری انسانی سوچ ہے جس کے مطابق شاید ہم کچھ ایسا سوچتے بھی ہوں. لیکن ایک بات بتاؤں، اس کا مطلب یہ ہے ان آیات کا 24 اور پھر 26 کا کہ خداوند کے حضور اس دنیا کے وہ تمام لوگ جو صاحب اختیار ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، تمام لوگ بالآخر اس خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور اپنے گھٹنے ٹیکیں گے ہی اور اپنی زبان سے اس خداوند کے خداوند ہونے کا اقرار کریں گے. دنیاوی چیزیں تمام کی تمام ادھر ہی رہ جائیں گی. کوئی ایسی چیز وہاں پر لے کر نہیں جائیں گے، اور اگر لے کر جائیں گے تو ایمان کے سبب سے پایا ہوا جلال جس کو اس دنیا کے کسی بھی مال و متاع اور شان و شوکت سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ یعنی اس جلال کے ساتھ ہم خداوند خدا کی حضوری اور خداوند خدا کی بادشاہی میں ہوں گے. دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے غربا بھی، غریب لازر بھی اور بڑی بڑی شان و شوکت والے لوگ بھی ایک ہی دروازہ سے اگر داخل ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں تو ان کا مقام ایک ہی ہوگا، خداوند خدا کے حضور. کیونکہ آسمان کی بادشاہی اور خدا کی قربت اور نزدیکی میں جانے کے لیے اور نئے یروشلم میں داخلے کے لیے کرائٹیریا جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں کتنے مربع آپ کے پاس تھے اور کتنے بنگلے تھے اور آپ وزیر تھے کہ نہیں تھے یا پرائم منسٹر تھے کہ نہیں یا بادشاہ تھے کہ نہیں. نو، نتھنگ. وہاں پر جانے کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہے، غریب کے لیے بھی، گداگر کے لیے اور امیر بادشاہوں کے لیے بھی، اور وہ یہ ہے سرے تسلیم خم ہو جاؤ خداوند خدا کی حضوری میں، آنسوؤں کے ساتھ اپنے پاپوں کا اقرار کرو اور تائب دل ہو کر اپنے جیون کو اس کے نام کر دو اور صلیب پر کیے گئے مسیح یسوع کے اس کفارہ بخش انتظام کو اپنے آپ کے لیے قبول کرو کہ میرے بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی اور نہ ہی ہے. مسیحا شکر ہو کہ آپ نے اپنی جان مجھ پاپی کے لیے دے دی ہے. اب میں اپنی جان آپ کے نام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور ماں بعد ہم اپنا جیون خداوند کی مرضی کے مطابق گزارتے چلے جائیں تو، کیونکہ میرا ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف کرسچن نام کا سٹیکر ہمیں کبھی نہیں بچائے گا. نو، کبھی بھی نہیں. جب تک کہ ہم مسیح کے اس عظیم کفارے کو اپنی نجات اور اپنی فلاح اور اپنی مکتی کے لیے قبول نہ کریں، اس پر ایمان نہ لائیں، تو وہ تمام لوگ جن کی اس دنیا میں شان و شوکت ہے وہ بھی اور غربا بھی ایمان کی دولت،
ایمان کی شان و شوکت کے تحت ہی اس نئے یروشلم میں داخل ہو پائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. مسیح نے کہا میں دروازہ ہوں, واحد اور ایک ہی دروازہ ہے, کوئی اور دروازہ نہیں ہے. راستہ بھی ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. لوگ راستوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مجھے سیدھے راہ کو دکھا اور اس پر چلا. کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب ایون ان کے وجود میں آنے سے پہلے دے دیا, اور مسیحا کے جسم میں مجسم ہو کر اس دنیا میں آنے کے ذریعہ سے اس بات کا ببانگے درا اعلان کیا ہے کہ وہ راہ جس کو تم ڈھونڈتے ہو, جس کے لیے تم دعا کرتے ہو, وہ میں ہوں, میرے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے. کاش کہ آپ کی دعاؤں اور میری دعاؤں کے سبب سے, میں تو کرتا ہوں, اگر آپ صبح صبح میری دعا سنتے ہوں واٹس ایپ گروپس میں, تو میں تو کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو غیر مسیحی ہیں اور ابھی بھی اس راہ کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس میڈیا کے ذریعہ, خواب کے ذریعہ, رویاؤں کے ذریعہ سے ایسے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے, تاکہ وہ آپ کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول سکیں, ان کی آنکھوں سے چھلکے اتریں اور ان کے ذہنوں پر سے پردے ہٹ جائیں, تاکہ وہ سچائی اور حقیقت کو پہچان سکیں. آیت 27 جو آخری آیت ہے, یہاں پر لکھا ہے, اور اس میں, کس میں؟ اس نئے شہر یروشلم کی بات ہو رہی ہے. اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں کرتا ہے. ایک بات یہاں پر ذرا کلیئر کرتا چلا جاؤں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل کلیسا کے ہاں, مسیح کے پیروکاروں کے ہاں, جنت نام کا کوئی لفظ نہیں ہے. ایک آدھ گیت میں نے سنے ہیں, دیکھے بھی ہیں, شاید ان میں سے ایک گیت کے بول ہیں جنتاں چ جاواں گے, اور آگے میں بھول گیا ہوں. لیکن ایک بات میں بتاؤں, ابھی کچھ ہی میرے خیال میں شاید 2 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے ایک شخص کے ساتھ یہاں ہی میری بات چیت ہو رہی تھی. وہ مسیحی نہیں تھا, اور میں نے اس کو یہ کہا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. مجھے اس لفظ سے اعتراض ہے. مسیحی زندگی اور مسیحی تعلیم کے مطابق جنت کا لفظ ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں فردوس کا مقام ہے, نئے آسمان اور نئی زمین کا. شہر یروشلم, نئے شہر یروشلم کا ذکر ہے, خدا کی حضوری کا ذکر ہے. میں جنت میں نہیں جانا چاہتا, میں نوید اپنی بات کرتا ہوں, میں فردوس میں جانا چاہتا ہوں. کیوں بھائی؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو. اس لیے
کہ جس جنت کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو آج اس دنیا میں ہے۔ سمجھ رہے کہ جو کچھ آج اس دنیا میں ہو رہا ہے یا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ اور اگر میں اس دنیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور وہی کچھ اگر وہاں بھی ہو تو اتھے ہی نہیں چنگا، اتھے جان دی لوڑ کی پئی پھر۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اور خدا پاک ہے، سمجھیں اس بات کو میرے غیر مسیحی دوستوں، اس بات کو سمجھیں، خدا پاک ہے۔ کاش کہ اس حقیقت کو سمجھ پائے۔ خدا پاک ہے اور اس کی ذات میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جس کا نام یہوہ ہے، اور بائبل مقدس کے خدا کی میں بات کر رہا ہوں، جو مسیح یسوع میں ہمارا آسمانی پتا بھی ہے، باپ ہے، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس خدا کی حضوری میں جو خود پاک ہے، سراپا پاکیزگی ہے، اور اس کی حضوری میں کوئی گناہ اور دنیا کی کوئی چیز، کوئی خواہش کسی بھی طرح کی، نہ رہنے سہنے کے اعتبار سے اور نہ کھانے پینے کے اعتبار سے، اور نہ ہی اپنے نفس کی تسلی کے لیے وہاں پر کوئی چیز ہوگی۔ ان کا وجود اس دنیا میں ہے، وہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں پر ہم خدائے قادر مطلق کے حضور 24/7 اس کی حمد اور ستائش اور تمجید کرتے رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا جلال ملے گا، شرف ملے گا اور اعزاز ملے گا۔ میں جب چھوٹا تھا نا، اور چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوتی، تو میرے جو بڑے تھے وہ مجھے کہتے تھے، بلی دی خواب وچ چھچڑے۔ شاید تسی بھی سنیا ہونا، بلی کے خواب میں چھچڑے ہی آ رہے ہیں۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر یہ بات فٹ آتی ہے کہ بلی دے خیال وچ چھچڑے ہی ہے گرے۔ سمجھ رہے ہیں چھچڑے کیا مراد ہے؟ سمجھایا جے انہوں منڈے نو نہیں پتا جے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، جس خدائے پاک کی میں بات کر رہا ہوں، بائبل مقدس کا خدا، اس کو ملائکے سماوی کئی مقامات پر، خواہ وہ یسایہ 6 باب نکالیں، خواہ مزامیر نکالیں، خواہ عہد عتیق یا عہد جدید نکالیں، مکاشفہ کی کتاب نکالیں، اس کو قدوس قدوس اور قدوس کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، تو پاک ہے اور تو پاک ہے۔ کیا اس پاک خدا کے حضور کوئی ناپاکی ٹھہر سکتی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ تو یہی بات تو لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص، نہ تو کوئی چیز شراب پاک ہو یا ناپاک ہو، نہیں 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 نہیں، وہاں نہیں ہوگی، اس کی ضرورت ہی نہیں اور کنسپٹ ہی نہیں۔ میں پھر سے کہوں گا،
नापाकी से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसकी हजूरी में नहीं होगी। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं इसीलिए फिरदौस में जाना चाहता हूं क्योंकि वहां खुदा पाक है और उसकी हजूरी में सारा एटमॉस्फेयर टोटली पाक होगा और है। इसलिए और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह से जो पैगाम पाते हैं रोया के जरिया से, उस पैगाम की आवाज बनकर मुझे और आपको बता रहे हैं कि कोई नापाक चीज वहां नहीं होगी। तो सोचिए कि हमारे जहन में नापाक चीजें कौन कौन सी हैं जो वहां पर नहीं होगी। नंबर 2, हर वो शख्स जो घिनौने काम करता है। घिनौने काम से मुराद गलत काम, गंदे काम, बुरे काम, बाअल्फाज़े दीगर गुनाह कह दे। वो शख्स जो गुनाह करता है। इन दिनों में आप में से कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चूंकि मैं पहला यूहन्ना के खत का मुतालिया इस वक्त करवा रहा हूं डेली, हर रोज, मंडे टू फ्राइडे, और तीसरे बाब में इस वक्त हम हैं, पहला यूहन्ना 3 बाब, और उस खत में हमें यह क्लियरली और वाज़े तौर पर बात मिलती है, और वो ये कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। और आलम लोग इसकी तफसीर यूं करते हैं कि जो खुदा के रूह से, खुदा से पैदा हुआ, नई पैदाइश की बात हो रही है, वो गुनाह करता नहीं रहता, वो गुनाह में नहीं रहता। हो सकता है गुनाह उससे, लेकिन वो वहां पड़ा नहीं रहता। मुसरफ की तरह वो वापस लौटता है और फिर नहलाई हुई सूरनी की तरह दलदल की तरफ, और उस कुत्ते की तरह जो अपनी कैं को खुद चाटता है, उस तरफ दोबारा लौट नहीं जाता। आपसे और मुझसे गुनाह होना मुमकिन है, हमें अभी तक इस जमीन पर है, लेकिन गुनाह करते रहना, गुनाह के एक ही तरह के गुनाह के आदी होना और गुनाह में रहना, यह इंतहाई खतरनाक बात है। इसलिए यहां पर लिखा है, कोई भी शख्स जो घिनौने काम करता है, गलत काम, और कौन? झूठी बातें घड़ने वाला, झूठी बातें घड़ने वाला। क्या मुराद है जी इससे? इससे मुराद यह है कि झूठ बोलकर किसी दूसरे का सत्यानाश नहीं, अठ्यानाश करता है और करवाता है। झूठ बोलकर 2 नंबर चीज को 1 नंबर बोलता है। झूठ बोलकर किसी की बेइज्जती और बदनामी करवाता है। झूठ बोलकर ऐबजोई और बदगोई और अल्जाम तराशी करता है, जो आज के इंसान का ओढ़ना बछूना है, जो गलत है। खुदा का कलाम वाज़े तौर पर कहता है, वो जो झूठी बातें बनाने वाले हैं और वो तमाम जो घिनौने काम करते हैं
और किसी भी तरह की नापाकी वो उस नए शहर यरूशलेम में नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह समझना है। और लिखा है वो उसमें ऐसे लोग उस नए यरूशलेम में हरगिज दाखिल नहीं होंगे, हरगिज दाखिल नहीं होंगे। तो अगर हम एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह को भी रखते हैं, हम चर्च के मेंबर भी हो सकते हैं, नई पैदाइश का तजर्बा भी हासिल किया हो, शायद हम गैर ज़बानें भी बोलते हूं या ना बोलते हूं, और इसके अलावा शायद हमने इस्तेकाम भी लिया हुआ हो, शायद हमने इशाए रब्बानी भी ली, और जितनी भी हमारी मजहबी बातें हैं उनमें हम इबादत में शरीक भी होते हैं, चर्च कमेटी के मेंबर भी हूं, पास्टर भी और एल्डर भी हम हो सकते हैं, मुख्तलिफ खिदमात कलीसाई तौर पर सरंजाम देते हूं। यह सब कुछ अपनी जगह पर सही है और दुरुस्त है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम नापाकी को अजीज रखते हैं, झूठ को पसंद करते हैं और फिर गनूनी बातें करते हैं, तो यह हरगिज काबिल कबूल नहीं है। रब के हुजूर हम 2 नंबर हैं, क्योंकि हमने 2 बेड़ियों पर पांव रखा हुआ है, और ये जो हम इबादत करते हैं दिखावा और रियाकारी है। इसका कोई तसव्वुर खुदा के हुजूर में इसका कोई लेखा नहीं है। हमें इस बात को समझना है। झूठ और गनौनी बातें शायद इसलिए क्योंकि लोगों को ऐसी बातें सुनकर जरा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोचता हूं हमें सच की जगह सच और जो बात हकीकत पर मबनी है, हकीकत के तौर पर बयान करने की जरूरत है, लेकिन गुस्से में नहीं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, शीरी जबान से, क्योंकि नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है। हम बड़े एहतियात से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे दूसरा हर्ट ना हो, घायल ना हो, जख्मी ना हो, लेकिन सदाकत यानी सच्चाई उसके सामने जरूर रखनी है। और फिर इस आयत के आखिरी हिस्सा में लिखा है, अगर ये उस नए शहर यरूशलेम में दाखिल नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। बर्रा की किताबे हयात ये खुद एक बहुत बड़ा वसी मजमून है, लेकिन मैं आज इंतहाई मुख्तसर तौर पर, चूंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, यह कहूंगा कि जब हम फिजिकली दुनिया में आते हैं या वो जिनके बच्चे पैदा होते हैं, जब वो इस दुनिया में आते हैं तो उनका नाम पॉसिबल है कि चर्च के रजिस्टर्ड में अंदराज करवाते हैं, नादरा में या यूनियन काउंसिल में उनका अंदराज करते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम जरूर अंदराज करवाते हैं। इवन उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद कलीसाई तौर पर हमारी मेंबरशिप, हमारा नाम
जिस किसी कलीसा से ताल्लुक है उनके पास लिखा हुआ होना भी जरूरी है कि हम उस कलीसा के मेंबर हैं, खा कोई ही कलीसिया क्यों नहीं जहां पर हम जाते हैं। तो हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कलीसाई मेंबरशिप जरूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, आईडी कार्ड जरूरी है, चर्च की तरफ से लेटर जरूरी है, किन किन जगहों पर हमारा नाम होना चाहिए हुकूमत के रिकॉर्ड में जरूरी है, और ऑफ कोर्स है जरूरी। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि मसीह खुदावंद पर शख्सी तौर पर ईमान लाने के जरिया से मेरा नाम इस दुनिया के रिकॉर्ड में नहीं, आसमानी रिकॉर्ड में शामिल हो जाए, और आसमानी रिकॉर्ड में शमूलियत के लिए पुरानी पैदाइश नहीं बल्कि नई पैदाइश का होना बहुत जरूरी है। मैंने यह नहीं कहा कि एक मजहब से निकलकर दूसरे मजहब में दाखिल हो जाओ, ना 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 ना, मैं इसकी बात ही नहीं करता। जो कोई मजहब है वो आपको मुबारक हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं आप हैं, अपने पापों का इकरार करते हुए, उनसे तौबा करते हुए, सलीब के पैगाम को इस तौर पर कबूल करें कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता था, लेकिन खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया ताकि मैं उस इंतजाम पर ईमान लाकर रास्तबाजी के लिबास से मुलब्बस हो जाऊं। और अब मैंने अपना दिल खुदावंद को दे दिया है, उसके पीछे पीछे एक भेड़ की हैसियत से मैं चल रहा या चल रही हूं। और जब हम ऐसा करते हैं, खुदा नियतों को जानता है। दिल से, सिद्के दिल से जब हम खुदा के पीछे हो लेते हैं तो हमारे नाम उस बर्रे की किताबे हयात में लिखे जाते हैं। आखिरी बात, दुनिया के किसी ही रिकॉर्ड में, किसी ही रिकॉर्ड में हमारे नाम हूं तो हूं, इन नामों का होना फिरदौस में दाखिले के लिए कोई गारंटी नहीं है। यह इस दुनिया के लिए है। फिरदौस में दाखिले के लिए, यानी खुदा की हजूरी में दाखिले के लिए, जरूर है कि हर कोई अपने नाम, जैसे मैंने बताया कि कैसे, उस बर्रा की किताबे हयात में लिखवा सकता है नई पैदाइश के जरिया। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये एंड टाइम है, आखिरी वक्त है, मसीहा जल्द आने वाले हैं। आप जो कोई भी हैं, अगर आपको याद पड़ता है कि चर्च का मेंबर हूं, फलां 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 का मेंबर हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कभी अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, तौबा नहीं की, मसीह पर ईमान नहीं लाया, अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, तो रस्म रिवाज में हमारी मुक्ति नहीं है। ये इकरार कर लीजिए, तभी हम दरे फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा ही करने का फजल बख्शे। हम दुआ करेंगे। मैं छोटी सी दुआ आपके लिए करना चाहता हूं। अगर आप में से कोई अपना आप खुदावंद के हाथों में देना चाहता है, जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसा करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि शख्सी दुआ में मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। आसमानी बाप,
दिल की गहराइयों से मैं ममनून हूं इस खूबसूरत और बाबरकत कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। फजल बख्शिए कि हम अपना जीवन आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक गुजारते चले जाएं। हर तरह की नापाकी और गनूनी बात और झूठी बात हमारी जिंदगियों से जाती रहे। हम बंदों को खुश ना करें बल्कि खुदावंद आपको, क्योंकि इसी में आपकी रजा है। और मेरे वो तमाम भाई और बहनें, नौजवान बेटे और बेटियां और बुजुर्ग जो आज अपने आप को आपके सुपुर्द कर रहे हैं, ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूं पाक रूह की सूरत में उनके जीवन में आ जाइए। उम्मीद की रोशनी की एक नई शमा उनके दिलों में जलाइए कि ऐ खुदावंद वो आइंदा के लिए आपकी खातिर जी सके, ईमान की तशहीर करने वाले हों और जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। और उन तमाम के लिए भी दुआ करता हूं जो आज ऑनलाइन अपनी जिंदगी में अपना आप आपको देने का फैसला करते हैं।